نمبر 6، بلا اجازت گھر سے نکلنا۔ طلاق کا ایک بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ شوہر نے منع کیا، گھر والوں نے منع کیا کہ تم بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اب بیوی بغیر اجازت کے گھر سے جا رہی ہے، بغیر اجازت کے بازار جا رہی ہے، یہ جن گھروں میں جانے سے منع کیا ان گھروں میں جا رہی ہے، تو جب بعد میں شوہر آئے، گھر والے آئے، ان کو پتہ چلتا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اجازت لے کے جائے تو کبھی بھی یہ نوبت نہ آئے۔ کبھی بھی اگر گھر والے منع کرتے ہیں اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن بچی کی عمر کم ہوتی ہے، ناسمجھی میں ان حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کسی گھر میں نہ جاؤ، یہ گھر سے بلا اجازت نہ جاؤ، یا بغیر محرم کے سفر نہ کرو، اس میں حکمتیں۔ تو بچی کو سمجھانا چاہیے، بیٹی جو تمہیں کہیں تو تمہیں جو تمہاری ضرورت ہے تم اپنے شوہر کو بتاؤ، ساس سسر کو بتاؤ، انشاءاللہ وہ ضرورتیں پوری کریں گے، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو۔ نمبر 7، گھریلو کام کاج سے عدم واقفیت۔ 7واں سبب ہے جو بڑا اہم سبب ہے کہ گھریلو کام کاج سے عدم واقفیت۔ آج ہم اپنی بچیوں کو گھریلو کام کاج نہیں سکھاتے۔ بچی ذرا سا ہوش سنبھالتی ہے، موبائل دے دیتے ہیں اس کو۔ بیٹی کو موبائل دے دیا، ہم نے بچی کو تعلیم تو دے رہے ہیں، اس نے میٹرک کی، آج بچی ایم اے کر رہی ہے، 16 کلاسیں پڑھ رہی ہے، بی اے کر رہی ہے، کوئی بچی ایسے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ بچی نے باہر کی تعلیم تو حاصل کر دی، لیکن اس کے کو گھریلو زندگی نہیں سکھائی، سالن کیسے پکانا ہے، مہمان آ جائیں ان کا اکرام کیسے کرنا ہے، ساس سسر کی خدمت کس طرح کرنی ہے، گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اللہ اولاد کی نعمت دے، بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے، ہم نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ اب شادی ہو گئی، اب دوسرے گھر میں گئی، اس کو چائے بنانا بھی نہیں آتی۔ اب وہ چائے کبھی چینی زیادہ ہے، کبھی پتی زیادہ ہے، وہ سالن بنانے لگتی ہے، پکوان کی کتاب ہاتھ میں کہ ابھی گھی ڈالنا ہے، ابھی پیاز ڈالنا ہے، ابھی مسالہ ڈالنا ہے، تو کبھی سالن پکتا ہے مرچ تیز، کبھی نمک تیز، کبھی مسالہ تیز، کبھی یہ پانی میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سالن کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے ایم اے تو کرا دیا لیکن سالن پکانا نہیں سکھایا۔ اب وہ زندگی خوشگوار کیسے گزارے گی؟ شوہر کب تک ہوٹل سے کھانا لائے گا؟ 1 دن 2 دن 4 دن، نوبت یہی نکلتی ہے، ناچاکی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی۔ اب گھر میں مہمان آئیں، شوہر کہے جی میرے 4 مہمان آ رہے ہیں، بیوی اندر سے جائے اور اپنی سند لے کر آئے، دیکھو میں تو ممتاز نمبروں میں پاس ہوئی، میرا نتیجہ تو ایم اے کا نتیجہ ہے، میرا نتیجہ A1 نتیجہ ہے، میں نے اتنے نمبر لیے، ایسی پوزیشن لی، اس سے تو شوہر مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ بچی ہے جس نے کوئی پوزیشنیں نہیں لی، لیکن اس کو کھانا پکانا آتا ہے، مہمان کی خدمت آتی ہے، وہ کم نمبرات میں پاس ہوئی، اس نے زیادہ ڈگریاں نہیں لی، مڈل کی تعلیم، میٹرک کی تعلیم حاصل کی، گھریلو کام کاج سیکھا، اس سے شوہر خوش ہوگا، وہ اعلیٰ ڈگریوں والوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک اہم وجہ بچیوں کو گھریلو تعلیم اور گھریلو معاملات نہ سکھانا ہے۔ نمبر 8، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنا۔ طلاق کا ایک سبب ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہے، ہر وقت ملامت ہے، ہر وقت ایسا ہوتا ہے، مثلاً بسا اوقات شوہر ملامت کرتا ہے، بات بات پر بیوی کو لان تان کرنا، تانے دینا، غصہ کرنا، بات بات پہ اس کو ڈانٹنا، ذرا سی بات ہوتی ہے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، بیوی کی خوبیوں پہ نگاہ نہیں رکھنا، خامیوں کو تلاش کرنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گھر والی میں بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، جو کام ایک بیوی کرتی ہے اگر آدمی 4-5 نوکر بھی رکھے وہ اتنے کام نہیں کر سکتا جو ایک گھر والی کرتی ہے۔ وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، شوہر کے سکون کا ذریعہ بھی ہے، خواہش کی تکمیل کا سبب بھی ہے، اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، کھانا پکانے والے بھی ہے، 24 گھنٹے کی خادمہ بھی ہے، ساس سسر عزیز و اقارب رشتہ داروں کی خدمت کرنے والی بھی ہے، دکھ سکھ میں کام آنے والی ہے، بڑھاپے کا بہترین سہارا ہے۔ وہ امراض بیماریاں جس میں اولاد بھی انسان کے وہ کام نہیں آ سکتی جو رفیق حیات کام آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بات بات پہ ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو ایک حد تک بیوی کی طرف سے برداشت ہوگی، ایک وقت ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے اس مزاج سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 9، بخل اور کنجوسی اختیار کرنا۔ شوہر کا بخیل ہونا،
طلاق کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر گھر کا خرچہ نہیں دے رہا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، دوستوں کی محفل میں ہوں گے، ایک ایک کھانا دوستوں کو کھلائیں گے 15,000 20,000 کا، خود موبائل رکھیں گے 2 لاکھ روپے کا، اپنے ان کے خرچے یومیہ ہزاروں روپے ہوں گے. بیوی کو خرچہ دیں گے تو گن گن کر دیں گے، فلاں دن 100 روپے دیا تھا وہ کہاں گیا، 200 روپے خرچہ دیا تھا وہ کہاں کہاں خرچ ہوا. تو وہاں تو بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اور یہاں گھر کے اندر بخیل ہے، ہر بات پہ اس سے حساب مانگ رہا ہے، حالانکہ بیوی کا شریعت نے حق رکھا ہے. ابو سفیان کی گھر والی ہندہ نے جب حضور سے کہا کہ میرا شوہر بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا، بہت کم دیتا ہے، تو میں کیا اس میں سے لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جتنا تمہارا خرچہ ہے دستور کے مطابق تم اس میں سے لے سکتی ہو. یعنی یہ عورت کا حق بنتا ہے. تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے خرچے کے علاوہ الگ سے بھی کچھ خرچہ اپنے گھر والوں کو دے. تو جہاں تھوڑی وسعت ہوتی ہے کھانے پینے میں، لباس میں، وہاں عموماً ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے. نمبر 10، شوہر اور سسرال والوں کی مزاج شناسی کا نہ ہونا. طلاق کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے سسرال والوں کے مزاج کو، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھی نہیں ہوتی. اگر وہ مزاج کو سمجھ جائے تو زندگی سکون کے ساتھ گزرے. اس لیے جہاں اس کا نکاح ہونا ہو تو والدہ کا کام ہے، بہنوں کا کام ہے، خالہ کا کام ہے کہ اس گھر کے بارے میں انہیں تھوڑی معلومات دے دیں، تاکہ وہ وہاں جب جائے تو وہاں زندگی اس کی پرسکون ہو. پھر خود بھی لڑکی جا کر وہاں پر گھر کے ماحول کو دیکھ کر کہ شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کا اہتمام کرے، کن سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کرے. اب شوہر کے جانے کا وقت نوکری پہ 8 بجے اور بیوی اٹھتی 8:30 بجے. اب اس کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، لیکن وہ وقت پہ اٹھتی نہیں، وقت پہ اس کے کپڑے استری نہیں کرتی، وقت پہ کھانا پکانا نہیں ہے، تو اس سے ناچاکی بڑھتی ہے. تو اگر مزاج شناسی ہو، شوہر کے یہ آنے کا وقت ہے، یہ جانے کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے، ساس سسر اس بات سے خوش ہوتی ہیں، گھر نندوں کو ان بات سے خوشی ہوتی ہے، گھر میں بے چینی کا سبب یہ ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. نمبر 11، شوہر کا بیوی کو وقت نہ دینا. طلاق کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی گھر والی کو وقت نہیں دے رہا، اور آج کل اس کا بنیادی سبب موبائل ہے. جب سے موبائل آیا ہے تو ہر ایک اتنا مصروف ہو گیا کہ شوہر الگ سے مصروف ہو گیا، بیوی الگ سے مصروف ہو گئی، یا دوستوں کی مجلسیں زیادہ ہیں کہ رات 12-1 بجے تک دوستوں کی مجلس میں یا موبائل کے اندر ہے، یا فضول چوکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھنا ہے. تو اب گھر والی انتظار میں صبح سے رات تک کب شوہر آئے گا، کوئی مجھ سے بات کرے گا، کوئی میں اس کی خدمت کروں گی. لیکن شوہر گھر میں آتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل، پھر سارا وقت اس کا موبائل پہ گزرے، تو اس لیے گھر میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی اور بے قراری اس سے بڑھتی. نمبر 12، موبائل کا بے تحاشا استعمال. طلاق کا ایک بنیادی سبب موبائل کا بے تحاشا استعمال ہے. آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں یہ اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ آج جب بچی کے نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، ماں باپ باقاعدہ اس کو جہیز میں موبائل دیتے ہیں. 1,00,000-1,50,000 کا موبائل دے دیا. بچی کی پہلی زندگی بھی موبائل میں گزری، شادی کے بعد بھی موبائل میں. اب صبح اٹھتے ہی ہاتھ میں موبائل، جب تک نیند نہیں آتی موبائل. اب گھر کے اندر صفائی نہیں ہے، گھر میں کوئی صفائی نہیں ہے، وہ موبائل دیکھ رہی ہے. شوہر کے آنے کا وقت ہے، گھر میں گندگی پھیلی ہے، وہ موبائل میں مصروف ہے. ساس کسی کام کا کہہ رہی ہے، اس کی توجہ ہی نہیں، وہ موبائل پہ. بچے رو رہے ہیں، اس کو توجہ ہی نہیں. تو اگر یہ موبائل کا بے تحاشا استعمال نہ ہو، گھروں میں سادہ موبائل ہو، تو کافی جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے. جن گھروں کے اندر ٹچ موبائل ہے، جن گھروں کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ان گھروں میں لڑائی جھگڑے کی فضا، تکرار کی فضا زیادہ ہے. جن گھروں میں نہیں ہے وہاں بچے بھی سکون میں ہیں، گھر والے بھی سکون میں. رات کو وقت پہ سونا ہے، وقت پہ جاگنا ہے. اکثر یہ جو رات دیر تک جاگنا ہے موبائل کی وجہ سے، فجر کی نماز نہ پڑھنا موبائل کی وجہ سے، مزاج میں چڑچڑا پن کا ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا، بات بات میں تلخیاں ہونا، یہ کمر کا گردن کا درد نکل آنا، آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، کھانے کا ہضم نہ ہونا، اور انسان کا بہت سی بیماریوں میں لگ جانا، اس کی بنیادی وجہ موبائل کا زیادہ استعمال ہے. تو اس لیے اگر
اس کا بے تحاشا استعمال نہ ہو بچیوں میں تو عموماً ایسی نوبت نہ آئے۔ نمبر 13، اپنے سے اوپر والے درجوں والوں سے موازنہ نہ کریں۔ اپنے سے جو اوپر ہیں مال اور دولت میں، وسعت میں، اس سے موازنہ نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، طلاق کا ایک باعث یہ بنتا ہے کہ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو فلاں نے اپنی بیوی کو شاپنگ کرائی 20,000 کی اور تم مجھے 2-3 ہزار دے رہے ہو۔ موازنہ کر رہی ہے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ موازنہ۔ عموماً یہ سہیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ موازنہ کرتی اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ، ان کی زندگی یوں گزری میری اس طرح، تو اس موازنے کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی تنخواہ کے اندر حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، سکون کی زندگی ہے تو الحمدللہ اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ زندگی لباس کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ گزرتی ہے۔ نمبر 14، بازاروں میں کثرت سے جانا۔ طلاق کا ایک سبب بازار میں کثرت سے جانا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی کو آئے دن کوئی نہ کوئی چیز لینی ہے۔ آج جمعرات بازار ہے وہاں پہنچنا ہے، کبھی ہفتہ بازار ہے، کبھی اتوار بازار ہے، کبھی 6 نمبر جانا ہے، کبھی بابر مارکیٹ جانی ہے، کبھی اس نے صدر جانا ہے۔ تو جس کی ساری زندگی مہینوں میں 8-10 چکر بازاروں کے ہی لگیں تو اس کی زندگی میں ناشکری آتی ہے۔ بازار میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے، وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ شوہر سے مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ غریب حلال کی کمائی میں تو پورا نہیں کر سکتا، اب یا تو وہ سود لینا پڑتا ہے، یا رشوت پہ جاتا ہے، یا حرام کھاتا ہے، یا آپس میں ناچاکی، غصہ، نوبت طلاق کی آتی۔ تو جب بازاروں میں جانا نہیں ہوگا تو جو اللہ نے دیے اسی پہ قناعت ہوگی، اسی پہ صبر ہوگا۔ آدمی یہ چیزیں دیکھتا ہے تو حرص بڑھتی ہے۔ جب یہ دیکھنا ہی نہیں ہوگا، اس لیے جن گھروں میں اسکرین نہیں ہے، جن گھروں میں ٹچ موبائل نہیں ہے، جہاں باہر آمد و رفت نہیں ہے، جہاں بازاروں میں جانا نہیں ہے، وہاں سکون ہے، وہاں وہ 4 دیواری میں سکون میں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں سے کہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرف زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ عورت جب بھی نکلے فتنہ ہے۔ اس لیے حضرات ازواج مطہرات کا اتنا عمل تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، تفسیر قرطبی میں اور الدر المنصور میں واقع ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض حج کر لیا، پھر بعد میں ان سے کہا کہ ایک موقع پر کہ نفلی حج کے لیے، نفلی عمرے کے لیے چلو، فرمایا میں نے فرض حج کر دیا، اللہ کا حکم ہے قرن فی بیوتکن، عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، اب میں نہیں نکلوں گی۔ وہی ہوا، گھر سے ان کا جنازہ نکلا، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ تو جہاں گھروں سے نکلنا زیادہ نہیں ہوتا وہاں سکون ہوتا ہے۔ جہاں بازاروں میں آنا جانا، شادی کی محفلوں میں شرکت کرنا، آئے دن حالوں میں جانا، وہاں یہی ہوتا ہے کہ عورتیں جا کر پوچھتی ہیں یہ کپڑے کتنے کے خریدے، یہ میک اپ کا سامان کہاں سے آئے، یہ لباس کتنے کا، یہ جوتے کہاں سے، یہ موبائل کہاں سے۔ اب اس کو اپنے شوہر پر غصہ آنا شروع ہوتا ہے کہ میرے لیے وہ یہ چیزیں نہیں لاتا، فلاں کے پاس ہے۔ تو اس وجہ سے بے چینی، بے قراری اور نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ نمبر 15، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرنا۔ یہ بھی بڑا اہم سبب ہے۔ طلاق معاشرے میں کیوں پھیل رہی ہے کہ لڑکی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی، اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر رہی۔ خدا نخواستہ موبائل پر غیر محرم سے تعلق ہے، غیر محرم کے ساتھ میسج پہ تعلق ہے، کال کے ذریعے تعلق ہے، کسی کا اس کے ہاں آنا جانا ہے، کسی سے گفت و شنید ہے۔ جب ایسی باتیں کسی طریقے سے شوہر کو سسرال میں پہنچ جاتی ہیں تو نوبت طلاق کی آتی ہے۔ تو کبھی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری گھر والی کا کسی غیر محرم سے، اجنبی سے تعلق ہو۔ اس لیے عورت کو ابتدا سے حیا اور پاک دامنی کا درس دینا چاہیے کہ جہاں تمہارا نکاح ہے یہیں عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو جن گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں یہ بات سامنے آتی۔ جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے، کوئی اجنبی داخل ہی نہیں ہوتا، یا آتا ہے تو بیٹھک میں ہوتا ہے اور اس سے مرد ہی ملتے ہیں، وہ گھر کے اندر کمروں میں داخل نہیں ہوتا، وہاں یہ نوبت نہیں آتی۔ عموماً جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اجنبی آ کر تعلق بنا دیتے ہیں۔ لڑکی کی سوچ کم ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے، معاشرے سے واقفیت نہیں ہوتی، تو نوجوان تیز تراز لڑکا اس کو بیوقوف بنا کر اس کی عزت سے کھیل لیتا ہے۔
بعد میں جب بات سامنے آتی ہے تو ماں باپ کی رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی اہم اور بنیادی بات ہے کہ عزت اور آبرو کی حفاظت ہو۔ نمبر 16، ناشکری اور ناقدری کرنا۔ 16ویں اور اہم وجہ بیوی کی زندگی میں ناشکری ہے، ناقدری ہے، اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ ناقدری کس طرح ہے کہ شوہر جو کچھ بھی کر رہا ہے، گھر میں لا رہا ہے، وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں کثرت سے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 یہ لان تان زیادہ کرتی ہیں، نمبر 2 اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، کہ شوہر ان کی تمام خواہشات کو پورا بھی کرے، پھر بھی یہ کہتی ہیں ہم نے تجھ سے کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ کیا کہیں گے ہم نے اس گھر کے اندر تو کیا دیکھا؟ چند کپڑے دیکھے، چند سوکھی روٹیاں دیکھیں اور اس گھر میں ہم نے وقت گزارا۔ یعنی شوہر کی خوبیوں کو فراموش کر دیتی، اس وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ اگر یہ ناشکری نہ ہو، جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر شکر ہو، اور اپنے سے نیچے دیکھیں کہ کتنے ہیں جن کے پاس کرائے کا مکان ہے، ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، کتنے ہیں جن کے پاس کوئی سواری نہیں، اللہ نے ہمیں یہ ایک سواری کی نعمت دی، کتنے جن کی اولاد نہیں، اللہ نے مجھے اس شوہر سے 2 بیٹے 2 بیٹیاں عطا فرما دی، کتنے جن کے شوہروں کا کام نہیں، میرا شوہر الحمدللہ کام کر رہا ہے، کتنے جن کے شوہر نابینا ہے، کتنے ہیں جو معذور ہیں، کتنے ہیں جو لنگڑے ہیں، کتنے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، کتنے جو ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کی بیویاں گزارا کر رہی ہیں۔ میرے شوہر کو تو اللہ نے یہ سب خوبیاں عطا فرمائی، امراض بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ جب یہ بات سامنے ہوگی زندگی پرسکون ہوگی۔ ناشکری کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، اللہ نے اس شخص کو دولت پیسہ دیا تھا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی اعلیٰ گھرانے میں کی۔ جو بڑا داماد تھا وہ بھی بڑی دولت پیسے والا تھا، دوسرا جہاں نکاح ہوا وہ بھی پیسوں والا تھا، جہاں تیسرا اس نے نکاح کیا تو اس کے پیسہ تنخواہ کم تھی، اس کی تنخواہ بھی 40,000 روپے تھی، وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ باقی جو 2 داماد تھے ان کے پاس دولت پیسہ تھا، سرکاری نوکر تھے۔ اب طلاق جب ہوئی تو اس تیسری بیٹی نے اپنے والد کو فون پہ اطلاع دی کہ آپ کے داماد نے مجھے طلاق دے دی ہے، آؤ مجھے گھر لے کے جاؤ۔ باپ پریشانی کے عالم میں تھا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، اس کی گھر والی کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو بڑا صدمہ تھا۔ تو وہ جلدی سے اس نے موٹر سائیکل ہی اسٹارٹ کیا کہ خبر لوں آخر کیا بات ہے، جتنی دیر میں گاڑی نکالوں گا جاؤں گا وقت لگے گا۔ تیزی میں نکلا، صدمے کی بات تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ اب جب چچا اس کو لینے آیا، پتہ چلا طلاق ہوئی ہے، چچا نے پوچھا اپنی بھتیجی سے بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں دیکھا آئی فون تھا جو تقریباً اس وقت 1.5 لاکھ روپے کا تھا، تو اس نے شوہر کے گلے شکوے شروع کیے، مجھے خرچہ نہیں دیتا اور مجھے پوچھتا نہیں ہے، اس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا مجھے طلاق دو، اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں جب میں نے شوہر سے ملا اس کے، تو میں نے وجہ جب پوچھی تو بائی سامنے آیا، اس نے کہا یہ اپنی دونوں بہنوں کے گھر جاتی ہے، وہاں چونکہ ان کی تنخواہ لاکھوں میں، وہاں ان کی آسائشیں ضروریات زیادہ ہیں، یہاں اس کو ہر چیز کا سکون تھا۔ اس نے کہا مجھے موبائل لو کے دو، میرے پاس موبائل 10,000 کا، لیکن میں نے بیوی کو 1.5 لاکھ کا خرید کے دیا۔ اس نے کہا گھر میں اے سی ہونا چاہیے، میری 40,000 تنخواہ ہے، میں نے قرض لے کر اس کو اے سی لگا کے دیا۔ اس نے جو کہا میں نے اس کو مانا، لیکن پھر بھی اس کے لڑائی جھگڑے کہ بل آیا 25,000 میں وہ بھی بھرتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی جھگڑتی ہے کہ نہیں، جس طرح وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہونی چاہیے۔ آخر اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ 40,000 ہی میری تنخواہ ہے۔ نوبت پہنچی، اس نے طلاق دے دی۔ اب چچا کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد جب میں نے دیکھا وہی بھتیجی، 2 بچے تھے، اس نے دونوں اس کے حوالے کر دیے۔ اب ماں باپ تو لڑکی کے انتقال کر چکے تھے، ابھی اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اوپر والا ایک کمرہ تھا وہ بھائی نے دیا تھا، جب بجلی چلی جاتی یوں اندھیرا جیسے کہ قبر کا اندھیرا، چادریں اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ بھائی پوچھتا اتنا تھا نہیں، بچے کمزور ہو گئے اور خود 2 سال کے بعد اس کے بال سفید ہو گئے۔ اب اس کو پہلا شوہر یاد آتا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن میں نے کیوں ناشکری کی۔ اب پوچھنے والا کوئی نہیں، بچے نیچے جائیں تو بھابھی جھگڑنا شروع کر دے،
بھائی جو ہے وہ آئے دن وہ لڑائی شروع کر دے، ماں باپ تو تھے نہیں، ادھر 3 طلاق ہو گئیں، کہیں اور رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اب زندگی اس کی ایسی گزری کہ نفسیاتی مریض بن گئی۔ تو وجہ کیا بنی؟ ناشکری۔ تو جس ماحول میں ناشکری ہوتی ہے وہاں یہ نوبتیں آتی ہیں۔ اگر بچی کی ذہن سازی کر دی جائے کہ بیٹی جو ملے اس پر اللہ کا شکر کرو، تو ایسا وقت اور ایسی بات سامنے نہیں آئے گی۔